الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہماری گفتگو کا موضوع تھا ازدواج۔ ازدواج کے ضمن میں ہم نے ہمسر کے انتخاب کے لیے جو معیارات ضروری ہیں ان میں سے چند ایک کو بیان کیا۔ آج انہی میں سے ایک عنوان ہے عفت و پاکیزگی۔ جب ہم اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے لگیں، خاتون ہو یا مرد، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عفت اور پاکیزگی، پاک دامنی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ قرآن پاک اس بارے میں رہنمائی کر رہا ہے۔ سورہ نور کی ابتدائی آیات میں سے آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ آیت 3 سورہ نور یوں کہتی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک حرم ذلک علی المؤمنین۔ قرآن کہتا ہے کہ زانی خاتون، الزانی لا ینکح الا زانیہ، زانی مرد جو ہے وہ اگر نکاح کرتا ہے تو زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، والزانیہ، اور اسی طرح اگر کوئی خاتون اس بدکاری اور بدفعلی کا ارتکاب کر چکی ہے تو لا ینکحها الا زان، تو اگر اس سے کوئی نکاح کرے گا تو وہ زانی مرد ہی ہو سکتا ہے، او مشرک، یا وہ شرک کا شکار مشرک فرد ہوگا، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ بات مومنین پر حرام ہے، ان کے لیے حرام قرار دی گئی ہے۔ اپنی پوری زندگی کے لیے جس پارٹنر کا ہم انتخاب کر رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ زندگی کے کسی مرحلے میں قانون الہی کو توڑ کر، حدود الہی کو توڑ کر اپنی جنسی اور سفلی خواہشات کی تسکین کے لیے اس نے غیر قانونی راستہ اگر اپنایا ہے، زانی کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ قانون الہی سے ہٹ کر نکاح کے بغیر، عقد کے بغیر کسی کے ساتھ ہم بستر ہونا، اگر اس فعل بد کا کوئی مرتکب ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، تو اس کے ساتھ نکاح اگر کوئی کرے گا تو وہ اسی مزاج ہی کا ہوگا، یعنی فاسق ہوگا، فکر اس کی نجس ہوگی، عمل میں، فکر میں بدکاری ہوگی۔ تو گویا قرآن یہاں پر رہنمائی یہ کر رہا ہے کہ انتخاب ہمسر میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایسے فرد کا انتخاب نہ کریں کہ جو اس فعل بد کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اگر اس سے کوئی نکاح کرے گا تو وہ یا خود اسی مزاج کا ہوگا یا وہ پھر قانون الہی سے منہ موڑتا ہوا مشرک، خود شرک کرنے والا ہوگا۔ اس عفت و پاکیزگی ہی کے حوالے سے کہ اس کی اہمیت کے اوپر جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم ایسے فرد کا انتخاب کریں کہ جو ہم کف ہو ہمارا، تو کف کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ کف کیا ہے تو آپ نے فرمایا کف سے مراد ہے عفت و پاک دامنی، اور ایسی خواتین کہ جو عفت و پاک دامنی کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اولویت دیتی ہیں اور اس کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتی، ایسی ماؤں کے لیے امام نے ان کی تعریف کرتے ہوئے اور ایسی اولاد کہ جن کی مائیں پاک دامن ہیں کہا طوبی لمن کانت امہ عفیفہ، کہ کس قدر خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کی ماں عفیف ہے، پاک دامن ہے،
عفت و پاکیزگی کو ہمیشہ زندگی کے ہر لمحے ہر مرحلے میں اس نے اس کا خیال رکھا ہے۔ تو قرآن کا یہ کہنا کہ دیکھیں جو زانی ہے اگر اس سے کوئی نکاح کرے گا تو زانی ہی ہوگا، اور چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے۔ اس سے آگے اگر ہم قرآن کی اسی سورہ نور کی چند آیات آگے چلے جائیں تو آیت نمبر 26 میں یوں فرمایا گیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ الخبیثات للخبیثین، کہ جو بدکار خبیث خواتین ہیں ان کے لیے مرد بھی پھر خبیث ہی ہوں گے، اور جو خبیث مرد ہیں تو ان کے لیے خواتین بھی خبیث ہوں گی۔ لیکن جو طیب اور پاکیزہ خواتین ہیں ان کے لیے مرد بھی پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، اور جو طیب مرد ہیں ان کے لیے طیب خواتین ہیں۔ یہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ قانون بے ان معنی کہ معمولاً معاشرے کے اندر جو لوگ بد مزاج ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، ان کا مزاج ہی قانون شکنی ہوتا ہے، وہ اپنے مزاج کے لوگوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور جو پاک طینت ہوتے ہیں اور با اخلاق ہوتے ہیں اور ان کی فکر پاک ہوتی ہے وہ اپنے مزاج کے لوگوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کی روشنی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی سوچ اور فکر میں گراوٹ ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا کفر ایسا ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا کہ جو عادات و اطوار میں اسی جیسا ہو، جو عادات اور اطوار میں اس کی طرح سے مراد، یعنی اگر وہ خبیث ہے تو اپنی خباثت اور گندی سوچ اور فکر والے ساتھی کے ساتھ خوش رہے گا، اور اگر اس کی سوچ پاک ہے، طیب ہے، تو وہ اپنے اس مزاج کے مطابق جہاں بھی ہو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اس مزاج کے مطابق اپنے کفر کی تلاش کرے۔ تو انتخاب ہمسر میں اس چیز کا لحاظ رکھنا کہ وہ طیب ہو، وہ عفت و پاک دامنی کو تھامنے والا ہو، اور وہ قانون الہی کے اندر رہنے والا ہو، سلیم العقل ہو اور سلیم الفطرت ہو، تاکہ آئندہ آنے والی اولاد بھی اسی قانون کے مطابق وہ بھی سلیم العقل اور سلیم الفطرت ہو، کیونکہ ماں اور باپ جب دونوں کے نطفے کے ساتھ اولاد نے اس دنیا میں آنا ہے اور ان کی خلقت ہے تو موروثی طور پر دونوں کی خوبیاں اولاد میں منتقل ہوں گی، اور دونوں کے اوصاف وہ بھی منتقل ہوں گے، یعنی جینز کے ذریعے وہ اوصاف جو مرد میں ہیں وہ بھی اولاد میں منتقل ہوں گے، اور جو خاتون میں ہے وہ بھی منتقل ہوں گے۔ ایک ان کی عاداتیں جو منتقل ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی فکر اور سوچ بھی آنے والی اولاد پر منتقل ہوگی۔ جیسے وہ اپنا موروثی طور پر کچھ خوبیاں لے کر آئے گا، اور بعد میں جیسا ماحول ہوگا، اگر اس ماحول میں پاک اور طیب ماحول اگر ہوگا تو وہاں پر بھی پاکیزگی اور طیب اولاد پروان چڑھے گی۔ لیکن اگر ماحول فاسد ہوگا، جہاں فکر فاسد ہے تو عمل بھی فاسد ہوگا، عمل بھی خبیث ہوگا، تو ایسے ماحول میں جو اولاد پروان چڑھے گی وہ معاشرے کے لیے ناسور ثابت ہوگی، وہ معاشرے کے لیے کوئی بہتر عضو ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ جو حکم پہلے ہم نے عرض کیا کہ زانی مرد سے زانی عورت ہی شادی کرے گی، نکاح کرے گی، یا زانیہ کے ساتھ زانی، یہ حکم اس اعتبار سے نہیں ہے کہ توبہ کا در بند ہو گیا ہے، اور اب اگر کسی نے گناہ کیا اور کسی وجہ سے وہ اس گناہ کا مرتکب ہو گیا تو اب آئندہ کے لیے اس کے سارے راستے بند ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی اور جو اس بدکاری میں شہرت رکھتے ہیں،
نہ فقط اس بدکاری پر نادم اور پشیمان نہیں ہے بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد، ایسی خواتین یا ایسے مرد کہ جو اس بدکاری اور بدفعلی کے اوپر ندامت کی بجائے، توبہ کی بجائے اس کے اوپر فخر کرتے ہوں اور اس کو فخر کے ذریعے دوسروں تک بیان کرتے ہوں، اشاعہ فحشا کرتے ہوں، اس کو ذکر میں اپنی شخصیت اور اپنے گویا مقام کو ایک بیان کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس فعل سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور ابھی تک توبہ نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، نادم ہے، اس فعل کو چھوڑ دیتا ہے، اس فعل کی اللہ نے اس کے پردہ رکھا ہوا ہے ستار العیوب ہونے کی بنا پر، اگر کسی کو اس عیب کا پتہ ہی نہیں جو اس کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوڑے مقرر کیے ہیں، کسی کی ابتدائی آیات ہیں سورہ نور کی، تو اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 گواہوں کی شرط رکھی ہے۔ گویا اتنا اس کو سخت رکھا گیا ہے کہ خدا کو پسند نہیں ہے کہ یہ فعل معاشرے میں شہرت پیدا کرے یا اس کی لوگوں تک بات پہنچے، اور اگر 3 گواہ آ جائیں اور چوتھا نہ آئے تو کہا ہے ان 3 کو بھی سزا دو اور آئندہ کے لیے ان کی گواہی قبول نہ کرو، تو بہت سخت سزا ہے ان کے لیے۔ تو اس گناہ کی شہرت پر قطعاً خدا راضی نہیں ہے۔ بس اگر کسی کا یہ گناہ کسی تک نہیں پہنچا اور اس نے توبہ کر لی ہے اور نادم ہے اور آئندہ کے لیے اس سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، تو اس کی آگے ازدواج طیب افراد میں ہو سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔